بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، میں حاملہ ہو گئی، لیکن حمل کے دوران میں نے ابتدا سے ولادت کے آخری لمحات تک کوئی مشقت محسوس نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہوا تو ساتھ ہی ایک نور بھی نکلا، جس سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو گئی۔ آپ زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے جیسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے ہوں۔ زمین کی مٹی سے مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا۔ حضرت شفا بنت عمر نے بتایا، جب اللہ کے رسول کا حضرت آمنہ کے ہاں تولد ہوا تو وہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر تشریف لائے اور آواز نکالی۔ میں نے کسی قائل سے سنا، وہ کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ حضرت شفا کا بیان ہے، میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک مجھ پر روب چھا گیا اور کپکپی کی کیفیت طاری ہو گئی اور روشنی بھی کم ہو گئی۔ یہ صورتحال میرے دائیں طرف رونما ہوئی۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ دوسرے نے کہا، مغرب کی سمت لے گئے ہیں۔ پھر روشنی پھیل گئی، اس کے بعد پھر روب چھا گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس دفعہ یہ کیفیت بائیں طرف سے ظاہر ہوئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضرت شفا کہتی ہیں، یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ذہن پر نقش ہو گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت فرما دیا، چنانچہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ اور ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بتایا، میرے ابا جان ایک متبحر عالم تھے۔ انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگیں، اور اہل زمین میں مبارک، سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا، اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تند و تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی، اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی، جو ولادت محمدی کا انتظار کرنے لگی۔ حضور نبی اکرم کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال لڑکے ہی جنیں۔ چنانچہ نبی اکرم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا، جن سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یہ وہ ستون ہے جو آپ کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے، جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ پتھر کے بت اوندھے منہ گر گئے۔ لات اور عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں، صدیق و امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز سنائی دیتی رہی، اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، میری زیارت کرنے والے از سر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک اسی طرح لرزہ طاری رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جو سرکار نبی اکرم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدہ میں آئی۔ اور ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے،
حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں نور نبوی کے جلوہ گر ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے زبان مل گئی۔ وہ بولنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے امان اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کاہن عورتیں تھیں، ان کے مسخر جنات اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے۔ کاہنوں کا علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے اور وہ خود گونگے ہو گئے، اس روز بات تک نہ کر سکے۔ بشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی۔ زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ کہ برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم نبی محترم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عوارض عورتوں کو پیش آتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی شکایت نہ کی۔ والد گرامی پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، تیرا نبی یتیم پیدا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں ان کا محافظ و نگہبان اور مددگار ہوں۔ سب نے سرکار کے مولد مبارک کے ساتھ برکت حاصل کی اور اسی خوشی میں جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی۔ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور کہا، اے آمنہ، کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے، جب وہ متولد ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ بعد کا واقعہ بیان فرماتی ہیں، جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی جس نے مجھ پر ہول طاری کر دیا۔ پھر دیکھا جیسے کسی سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر مل دی ہے۔ اس سے میرا خوف جاتا رہا اور ہر تکلیف زائل ہو گئی۔ اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب میرے سامنے پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ اس سے ہر چیز منور ہو گئی، جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہو۔ میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھی جیسے کھجور کے درخت ہوں، انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان مشاہدات سے میں بے حد متعجب تھی کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا۔ کسی نے کہا، اس نومولود کو لے لو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ پرندوں کی ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچیں زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے۔ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے بے مثل نومولود کو دیکھا۔ وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا، وہ نیچے اترا اور نومولود کو چھپا لیا۔ وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا، محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ اس کے بعد اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا۔ آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، محمد نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، محمد کو مشرق کو مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن و ولادت پر لے جاؤ اور جنوں انس سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز پارچہ ریشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا، مبارک ہو، حضرت محمد مصطفیٰ نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔
اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر سرکار کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے پارچہ میں لپیٹ دیا، پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس وقت میں حریم کعبہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت ہی بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے۔ اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں اور اس سے نور چھن چھن کر فضاؤں کو منور کر رہا ہے۔ پھر اس سے انوار کے ایسے سوتے پھوٹے کہ سورج کی تابانی بھی اس کے آگے ماند پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ کچھ شوق و وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھے اور ان شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصے سے ببھر گئے اور برافروختہ ہو کر آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے کلہاڑے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالیں۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار نوجوان نمودار ہوا اور درخت کے آگے سینہ سپر ہو گیا۔ اس سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کسی کی آنکھیں پھوڑ دی اور کسی کی کمر توڑ دی۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ ایک کاہنہ نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عبد المطلب اسی صبح نور کے تڑکے صحن کعبہ میں رونق افروز تھے کہ ایک دم انقلاب آ گیا۔ بت درم برم ہو گئے، اوندے منہ ایسے گر پڑے جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹک دیا ہو، اور ساتھ ہی دیواریں کعبہ سے ایک دلکش آواز گونجی، وہ مختار و مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ ابھی وہ صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے اور اس انقلاب آفری واقعہ پر حیرت زدہ تھے کہ اتنے میں حضرت آمنہ کا فرستادہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ پیغام تھا کہ قدرت نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی مکرم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس صبح ولادت باسعادت ہوئی، علماء یہود کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ بے قرار ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے اور پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے دھوم مچا دی کہ وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک یہودی راہب ملک شام سے آ کر مرء الزہران میں آباد ہو گیا تھا۔ وہ علم و فضل کا پیکر اور کتب سماوی کا عالم تھا۔ کہا کرتا تھا، اے اہل مکہ، ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، عالم عرب اس کے اطاعت کرے گا اور عجم پر اسے غلبہ عطا ہوگا۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو اسے پالے گا اور اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا وہ خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ حضرت عبد المطلب بھی اس کی باتوں سے بڑے متاثر تھے۔ جب حضور کی ولادت باسعادت پر غیر معمولی واقعات ظاہر ہوئے تو آپ اسی صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے گرجے سے نمودار ہوا اور خود ہی بولا، جس عظیم بچے کی آمد کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔ اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھو، اسے حاسدوں کے حسد سے بچاؤ، اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں گے اور اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے۔ کسی انجانے اندیشے نے انہیں بے قرار کر دیا۔ بے ساختہ دل کی بات زبان پر آ گئی، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اے عبد المطلب، پریشانی کی ضرورت نہیں، ان کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ امام حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ولادت کی رات وہ اپنے مسکن سے باہر آیا، قریش کے ہاں آ کر رک گیا اور پوچھا، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ متولد ہوا ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بولا، میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اے قبائل قریش، وہ تمہیں میں سے ہے۔ اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ سابقہ کتب میں اس کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ فوراً گھروں کی طرف جاؤ اور اس کی تحقیق کرو۔ قریش کے افراد حیرت زدہ رہ گئے، تجسس اور شوق کے ملے جلے جذبات لیے گھروں کو بھاگے۔ انہیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ حضرت عبد المطلب کو قدرت نے پوتا عطا کیا ہے۔
جس کی پیدائش پر بڑے خوارق اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں، وہ اس یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا، تمہاری بات درست ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ بولا، مجھے ان کے گھر لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت آمنہ کے پاس آیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشانی دکھانے کے لیے کہا۔ جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو بے ہوش اور بدحواس ہو گیا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے، خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اس کے ذریعے تم ایسا غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے کہ مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔